والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض. جب بندہ تکبیر کہتا ہے تو ساتوں آسمان و زمین کا خلا بھی ثواب سے بھر جاتا ہے. انصار مدینہ کی بچیاں ترانہ گا رہی ہیں مدینے میں، ابھی مدینے ہیں، باہر نہیں گئے. انصار مدینہ کی بچیاں ترانہ سنا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. بدر منیر 14ویں کا چاند کہہ دیا. حفیظ جلندری اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. بس ایک شعر اللہ کو پسند آ گیا، آج تک چل رہا ہے. علامہ اقبال کو کسی نے خواب میں دیکھا، علامہ جی کیا بنی؟ وہ میرے اللہ نے تو میرا ایک شعر پسند کر کے مجھے معاف کر دیا. علامہ جی وہ شعر تو سنا دے. فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کسی کا کوئی لفظ پسند؟ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے کلام لکھا فارسی میں، پہلے فارسی چلتی تھی. لکھنے کے بعد اپنے مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو سنایا. فرمایا خسرو کلام تو بڑا عمدہ لکھا ہے، لیکن شیخ سعدی کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر جا کے لکھا، پھر آ کے سنایا، پھر بھی فرمایا یہ تو اس سے بھی اچھا ہے، لیکن پھر بھی سعدی کے کلام کا مقابلہ نہیں. پھر جا کے لکھا، پھر بھی یہی فرمایا. آخر امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے عرض کی حضرت جی وجہ کیا ہے؟ میں نے بھی الفاظ لکھے اور نبی علیہ السلام کی مدح لکھی ہے، وہ سعدی کا کلام کیوں میرے سے اچھا ہے؟ فرمایا کل آنا. عصر کی نماز میں آئے، پر میں مراقبہ کرو، میرے ساتھ بیٹھو. ساتھ بیٹھا، مراقبہ کیا، دیکھا مراقبے کی حالت میں منظر عجیب لگا ہے. آمنہ کے لال بیٹھے ہیں دربار رسالت کے اندر، صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ابو بکر و عمر و عثمان و علی بھی بیٹھے ہیں، اصحاب پیمبر رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی بیٹھے ہیں. اتنے میں آپ نے آواز دی سعدی کو بلاؤ. خوش نصیب سعدی، سعدی خوش نصیب، تجھے آواز مدینے والے نے دی. آواز لگی آؤ. مدینے والا آیا، مدینے والے نے ان کو آواز دی سعدی جو کلام تو نے میری شان میں لکھا ہے ذرا سناؤ تو صحیح. شیخ سعدی نے پڑھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. 3 جملے مصرے کہہ کے چپ ہو گئے. کملی والے نے فرمایا سعدی آگے مکمل کرو. میرے آقا میرے سے 3 مصرے بنے ہیں، مدت گزر گئی، قلم بھی پاس ہے، کاغذ بھی موجود ہے، 4تھا مصرع میرے سے آج تک نہیں بنا. آمنہ کے لال نے فرمایا ٹھیک ہے پھر سعدی 4تھا جملہ 4تھا مصرع ہم اپنی زبان مبارک سے ربائی کے ساتھ لگا دیتے ہیں. فرمایا صلو علیہ وآلہ. درود پڑھا ہے آپ نے؟ آپ کو درود آتا ہے؟ میں درود کی اجازت دوں آپ کو تاکہ زیارت ہو. دوں آپ کو اجازت؟ جی ہاتھ کھڑا کریں جو زیارت کرنا چاہتے ہیں. اب تو ہاتھ کھڑا کرو. انشاءاللہ اللہ کرے گا بہت سے لوگوں کو آج رات ہی زیارت ہو جائے گی، اللہ کے حکم سے ہو جائے گی. محبت کرو مدینے والے سے، زیارت نہ ہو تو پھر کہنا. ایسی محبت کرو جیسے نبی کے غلاموں نے کی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کسی کا سر کاٹ کے لائے، تلوار پر رکھا ہوا نیزے.
کملی والا علیہ السلام نے پوچھا ابو عبیدہ کس کا سر کاٹ آئے ہو؟ اللہ کے محبوب فداک ابی و امی یا رسول اللہ، کسی کا سر نہیں کاٹا، باپ کی گردن کاٹ آیا ہوں۔ کیوں؟ کیا کیا تیرے باپ نے؟ کملی والا وہ آپ کی توہین کرتا تھا۔ توہین رسالت، توہین رسالت برداشت نہیں ہوتی، وہ آپ کی توہین کرتا تھا، میں نے اس کی گردن کاٹ دی ہمیشہ کے لیے خاموش کر۔ یہ ہے محبت، ٹوٹ کے محبت مدینے والے سے کرو تاکہ رب تمہارے ساتھ محبت کرے۔ چلے حفیظ جلندری سے پوچھتے ہیں آپ نے کیا کلام لکھا؟ میرے عشق کا رخ موڑا، میرے ایمان کو تقویت ملی۔ اس نے کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے محبوب کا چہرہ صاف ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے کہنا پڑے گا، میں پھر پڑھوں گا شعر، میں پھر پڑھوں گا۔ مدینے والے تک آواز تیری میری عشق کی چلی جائے۔ پتہ چلے مدینہ چوک پہ مدینے کے دیوانے بیٹھے تھے، مدینے والے کے بھی دیوانے بیٹھے تھے۔ کوئی 1 دن کا غلام، کوئی 10 دن کا غلام، کوئی 12 دن کا غلام، میں تو مدینے والے کا ساری زندگی کا غلام ہوں۔ ساری زندگی کے غلام بنو گے نہیں بنو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے منہ پہ پھیرو، منہ پہ پھیرو نظر آئے، چہرے پہ پھیرو دیکھو، غلامی میں کمی تو نہیں، اگر داڑھی نہیں ہے تو غلامی کا دعویٰ ناقص ہے۔ غلامی میں پورے پورے اترو، غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کرو گے قبول نہیں کرو گے موت؟ جی ہم نہیں برداشت کریں گے میرے آقا کی کوئی توہین کرے۔ داڑیاں چہرے سے جدا نہ کرو، حسین چہرے کو مت بگاڑو۔ اگر داڑھی حسن کا حصہ نہ ہوتی تو آمنہ کے لال کے چہرے پہ ایک بال بھی نہ ہوتا۔ اللہ نے حسن بھی دیا اور مکمل دیا، تو مکمل حسن تو داڑھی کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ داڑیاں کٹوائی، شیطان کو خوش کیا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلا اور واضح روشن یہ دشمن ہے۔ دشمن کو خوش نہ کرو میرے بھائی، مدینے والے سجن کو خوش کرو۔ مدینے والے کو خوش کرو گے نہیں کرو گے؟ داڑیاں نہ کٹواؤ، داڑیاں رکھواؤ، در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کر کے دیکھو مزہ آ جائے گا۔ یہ نہ سوچو رکھوں گا لیکن بعد میں، ہو سکتا ہے بعد تو دیکھے ہی نہیں، تو رکھے گا کہتا ہے چلو جوانی ہے، ہو سکتا ہے بڑھاپا نہ دیکھے، کل رکھوں گا ہو سکتا ہے کل تجھے اللہ نصیب ہی نہ کرے۔ آج ہی داڑھی رکھو۔ کملی والا علیہ السلام سے پوچھا گیا کملی والا قیامت کے دن آپ کی امت کی پہچان کیسے ہوگی؟ فرمایا چہروں سے ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ چہروں سے ہوگی۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی تشبیہ اختیار کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھے گا۔ المرء ما من حب، جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن اس سے اٹھ کے اس کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ مدینے والے سے پیار کرو گے نہیں کرو گے؟ داڑھی رکھو گے نہیں رکھو گے؟ وعدہ کرتے ہو نہیں کرتے؟ کہنے لگے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے محبوب کا چہرہ صاف ہے۔ ایسا حسین مکھڑا کسی نے دیکھا؟ جی
ایسا اللہ نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا۔ جبرائیل نے کہا میں نے ہر انسان کو دیکھا ہے لیکن محمد کملی والا تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا، نہ زمینوں میں دیکھا، نہ آسمانوں میں دیکھا، نہ ہواؤں میں دیکھا، نہ فضاؤں میں دیکھا، اکیلا حسن لے کے آئے۔ عبد المطلب کو پتا چلا کہ لال پیدا ہوا، اس رات 7 بچے پیدا ہوئے، اسی رات میں عام فیل یعنی ابرا شکست کھا کے نشان عبرت بنا۔ 40 دن کے بعد آمنہ کے لال کی ولادت ہوئی، تورات میں لکھا تھا، انجیل میں لکھا تھا، 7 بچے پیدا ہوئے، 7 نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھ دیا۔ ایک راہب نے فاران کی چوٹی پہ کھڑا تھا، اس نے اچانک دیکھا آسمان کے ستارے کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اس نے دیکھا پہاڑ جھوم رہے ہیں، اس نے دیکھا درخت سجدہ ریز ہے، اس نے تورات کو کھولا کہ یہی گھڑی ہے آمنہ کے لال کی ولادت کی۔ وہ صبح اٹھا، ایک ایک گھر میں اس نے معلوم کیا، انہوں نے کہا اس گھر میں رات بچہ پیدا ہوا، نام کیا ہے؟ محمد ہے۔ دوسرے میں گیا، جس کا نام کیا ہے؟ محمد ہے۔ تیسرے میں گیا، محمد ہے۔ چوتھے میں گیا، محمد ہے۔ 5واں چھٹا، محمد ہے۔ 6 کے 6 محمد ہے۔ باپ کدھر ہے؟ یہ موجود ہے۔ اس نے کہا نہیں، تورات میں لکھا ہے وہ جو محمد کملی والا ہوگا وہ یتیم پیدا ہوگا۔ سب نے کہا وہ ہمارا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ محمد کا انتظار تھا، مقابلہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہ کہو یہ نبی ہے، ہو سکتا ہے ہمارا بچہ بھی نبی ہو جائے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تورات میں ایک اور بھی علامت لکھی ہے کہ اللہ کو جو نبی ہوتا ہے وہ 1 دن کا ہو تو 2 دن کا نظر آتا ہے، 2 دن کا ہو تو 4 دن کا نظر آتا ہے، 1 سال کا ہو تو 2 سال کا نظر آتا ہے۔ تم 7 کو جمع کرو، جب 7 کو جمع کیا وہ 6 کے 6 1 دن کے نظر آتے تھے۔ اللہ کے محبوب 1 دن کے نہیں 2 دن کے نظر آتے تھے۔ فرمایا وہ ہستی دنیا میں آئی جن کے بولنے سے نور کی شعاعیں چہرے سے نکلتی تھی، آپ مسکرائیں تو نور کی کرنیں نکل آتی تھی، آپ مسکراتے ہی تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا میرے گھر میں تھے، اندھیری کالی رات تھی، سوئی گر گئی، میں نے کہا میری سوئی گر گئی، آپ مسکرائے، ایسے نور آپ کے نیچے کے دانتوں میں خلا تھا، وہاں سے نور کی شعاعیں باہر آتی تھی جیسے ٹارچ جل گئی ہو، وہ نیچے شعاعیں آئیں تو آپ نے فرمایا کہ کمرہ بھی روشن ہوا، بلکہ میں نے سوئی بھی تلاش کر لی، حتیٰ کہ ایک گلی میں آمنہ کے لال جانے لگے، ایک صحابی رسول آئے، کملی والا اندھیرا ہے کیسے جائیں گے؟ فرمایا آگے آؤ، آپ نے اس کی چھڑی کو پکڑا، وہ روشن ہو گئی، آپ اگلی منزل تک ہو کے واپس آئے، وہ 2 صحابی اپنے گھر کی طرف جانے لگے، کملی والا اپنے گھر میں چلے گئے، تو ایک صحابی جس کے بعد وہ چھڑی روشن تھی وہ اپنے گھر جانے لگا، تو دوسرے نے کہا کملی والا یہ روشن یہ چھڑی یہ لے کے جائے گا تو میں اندھیرے میں کیسے جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا تم اپنی چھڑی اس کی چھڑی کو لگا دو، اللہ اس کو روشن کر دے گا، وہ بھی روشن ہو گئی۔ یہ نبی آئے، دنیا کے اندھیرے چھٹ گئے، ظلمتیں مٹ گئی، بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہوئیں، ان کی جانیں محفوظ ہوئی، حقوق ملے، وراثت ملی، امن ملا، آشتی ملی، اخوت ملی، محبت ملی، اخلاق ملے، عادات اچھے ملے، صفات ملے، عبادت ملی، سخاوت ملی، ریاضت ملی، اللہ کے محبوب آئے تو رب کی پہچان ملی۔ اس سے پہلے کعبے میں بت تھے، لات منات، ایک بندہ آیا ابو جہل، آپ جانتے ہیں اپنے آپ کو حکمت کا باپ ابو الحکم کہتا تھا، آیا کہنے لگا میری مٹھی میں اگر بتا دیں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا میں کیوں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے؟ یہ تیری مٹھی والی چیز کیوں نہ بتائے میں کون ہوں؟ میں بتاؤں کہ میں یہ اس سے پوچھوں میں یہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ آپ نے اشارہ کیا، اس کی مٹھی میں وہ پتھریاں وہ کنکریاں، کلمہ پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ اس نے کنکریاں زمین پہ پھینک دی، وہ کہنے لگا میں سمجھتا تھا آپ کا جادو انسانوں پہ چلتا ہے، پتھریوں پہ چل گیا۔ اگلے دن آیا، کہنے لگا آخری مطالبہ ہے چاند تو ٹکڑے کر دو، میں بھی کلمہ پڑھوں گا، ابو لہب بھی پڑھے گا، عتبہ بھی پڑھے گا، عتیبہ بھی پڑھے گا، مکے والے پڑھے
پڑھیں گے، مدینے والوں کو بلاؤں گا وہ بھی پڑھیں گے، یمن والوں کو بلاؤں گا وہ بھی پڑھیں گے، شام والوں کو بلاؤں گا وہ بھی پڑھیں گے۔ یمن میں اطلاع گئی، ایک نوجوان بھاگا، 14ویں کا چاند ہے، جبل ابی قبیس پہاڑی کی چوٹی ہے۔ بس کریں جی، جو کہتے ہیں بس کریں ہاتھ کھڑا کریں جی، جو کہتے ہیں سنائیں ہاتھ کھڑا کریں۔ مجمع تھوڑا سا آ گیا، بات بالکل معقول ہے۔ پہلے آپ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے پڑھیں۔ اللہ ان کو آج ہی رات نبی علیہ السلام کا دیدار کروا۔ درود شریف جنہوں نے پڑھا ہے آگے آگے، جنہوں نے پڑھ لیا آگے آگے، جنہوں نے نہیں پڑھا نہ آئے، جنہوں نے پڑھ لیا آگے آگے۔ کیا بس ہمیں پتہ ہے آپ کو کیسے آگے لانا ہے۔ فرمایا ابو جہل نے ابو قبیس پہاڑی کے اوپر سب کو بلایا، یمن کے لوگ آئے، وہاں پہ یمن کے بھی آئے، شام کے بھی آئے، مدینے کے آئے کہ چاند دو ٹکڑے ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو جھٹلا دیں گے، ہو جائے گا تو کلمہ پڑھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا سب جمع ہو گئے، جبل ابی قبیس پہاڑی ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ کملی والے نے عرش والے رب کی طرف نظر اٹھائی، اللہ مطالبہ ہے چاند دو ٹکڑے کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا محبوب ہم اگر چاہیں چاند کو آج ایسا بے نور کریں قیامت تک یہ ساری مخلوق چاند کو دیکھنے کے لیے ترسے گی۔ ہم چاہیں ان پہ پہاڑ چڑھا دیں کہ زندہ غرق ہو جائیں، ہم چاہیں ان کی زبانوں سے آپ کی تائید کروا دیں، لیکن آپ فکر نہ کرنا میرا محبوب، آپ چاند کو اشارہ کریں، چاند آپ سے زیادہ افضل تو نہیں ہے۔ میرے مولا پورے ہاتھ کا اشارہ کروں یا دونوں کا کروں؟ کبھی کبھی ہم دونوں کا کرتے ہیں، یا اللہ دونوں ہاتھوں کا، فرمائے نہیں نہیں، آپ میری طرف یعنی اپنی صحابہ کی طرف جب بھی ہاتھ فرماتے تھے انگلی کبھی آپ نے نہیں کی، تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ فرمایا انگلی نہیں، آپ فرماتے باشارہ بکفہ، آپ پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے جماعت کی طرف، اصحاب کی طرف۔ لیکن جب چاند کی باری آئی رب نے فرمایا نہیں میرا محبوب ہاتھ نہیں بلکہ شہادت، یہ گواہی دیتی ہے اللہ ایک، دیتی ہے نہیں دیتی؟ ایسے انگلی کھڑی کرو، اللہ ایک گیا نہیں ہے، ایک اللہ ہے۔ اللہ جب زبان بھی بند ہو جائے تو کم از کم انگلی تو کھڑی ہو، پتہ چلے ہم توحید پہ مرے ہیں۔ آپ نے انگلی کا اشارہ فرمایا، چاند ایسے کٹ گیا، کٹ گیا، دیکھو جی کٹ گیا، کٹ گیا۔ اب وہ جو دوسرا ایک حصہ تو سامنے اسی جگہ ٹھہرا رہا، جو آدھا تھا وہ ایستا 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 ہٹتے 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 مکہ کے پہاڑ کے پیچھے چلا گیا۔ تھوڑا سا نہیں، پورا ہٹ گیا، صرف آدھا ہی نظر آتا رہا۔ یہ بھاگے، آدھا دیکھے آدھا کہاں چلا گیا، دیکھ کے آئے وہ دوسرے پہاڑ کے پیچھے ٹھہرا ہوا ہے۔ 1 منٹ نہیں، 2 منٹ نہیں، 3 گھنٹے تک چاند دو ٹکڑے ہو کے ٹھہرا رہا۔ وہ یمن والا کہتا ہے میں نے یہ معجزہ دیکھا، میں قریب ہوا، میں نے کہا ایک بات اور بھی ہے، اگر وہ مجھے بتا دیں تو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کملی والا علیہ السلام فرمایا، اس نے کہا میرے دل میں ایک درد ہے، ایک غم ہے، ایک پریشانی ہے، ایک گھٹن ہے، وہ کیا چیز ہے جو میرے دل کو چیرے پھاڑے جا رہی ہے، وہ آپ بتا دیں تو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ قربان جاؤں، آمنہ کے لال نے فرمایا بتاؤں اللہ نے تجھے بیٹی دی نا؟ ہاں پہلی بات بیٹی ملی۔ وہ اندھی ہے؟ ہاں جی اندھی ہے۔ وہ گنگی ہے؟ ہاں جی گنگی ہے۔ وہ بہری ہے؟ کانوں سے؟ ہاں جی بہری بھی ہے۔ وہ لنگڑی بھی ہے؟ ہاں جی۔ وہ لولی بھی؟ ہاں جی۔ وہ دماغ سے پاگل بھی؟ ہاں جی۔ جب ساری علامات آپ نے بتا دی، آپ نے فرمایا جا تجھے مبارک ہو، میرے انہی کلمات سے رب کو رحم آیا، تیری بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوڑا ہوا یمن پہنچا، کہتا بس پھر تو پاؤں زمین پہ نہیں آتا تھا،
جیسے یمن پہنچا ایک نوجوان ہے، کہنے لگا کملی والا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ ہاں جی میں اللہ کا رسول ہوں، اگر یہ بتا دیں میرا باپ کون ہے میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ آپ نے کہا میں محمد بتا دوں گا۔ چلو بتا دے۔ انہوں نے کہا تیرے باپ کا نام یہ ہے، سیدھی ماں کے پاس جاؤ، تیری ماں بتائے گی کہ تیرا باپ کون ہے، میں نے تجھے بتا دیا فلاں ہے۔ وہ ماں کے پاس گیا جوان، اماں جھوٹ نہ بولنا، سچ بتاؤ میرا باپ کا نام کیا ہے۔ وہ چیخی کھڑی ہو گئی، اس نے کہا یہ بات تجھے کس نے کی ہے؟ انہوں نے کہا وہ مدینے والے آقا نے۔ اس نے کہا پہلے مجھے اس کے دربار میں لے چلو۔ کملی والے کے پاس آئی، رونے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ آج تک یہ عیب کسی کے آگے نہیں تھا، آپ کے آگے کھلا ہے، تو آپ اللہ کے رسول ہیں، میں کلمہ پڑھ کے آئی ہوں۔ ان الاسلام تہدم ما کان قبل، اسلام لانے سے پہلے جتنی بھی گناہ خطا ہوتی ہے اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں یمن میں گیا، یمن میں جا کے میں نے گھر کا دروازہ کھٹکایا، عجیب ہوا کہ دروازہ کھولنے والی میری بیٹی تھی۔ دروازہ کھولا، میں نے شکل دیکھی، میرے آنسو نے بھئی کسی کا بیمار بچہ بھی ٹھیک ہو جائے تو وہ خوشی سے نہیں سماتا، وہ اندھا بچہ ٹھیک ہو جائے، وہ گنگا ٹھیک ہو جائے، بولنے لگ جائے، وہ بہرا سننے لگ جائے، وہ معذور چلنے لگ جائے، اس باپ سے پوچھو اس کو کتنی خوشی ملی ہوگی۔ خالی یہاں تک بات ختم نہیں، بچی پڑھ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بیٹی یہ تجھے کلمہ کس نے پڑھایا؟ میں تو ابھی آئی ہوں گھر میں تو سوچ کے تھا میں تجھے پڑھاؤں گا، وہ تجھے کس نے پڑھا دیا کلمہ؟ وہ کہنے لگی ایسی ہستی آئی میرے گھر کے اندر، سر پہ ہاتھ رکھا، میری بینائی آ گئی، میری گویائی آ گئی، میری سماعت آ گئی، میرا بدن بھی ٹھیک ہو گیا، اور جاتے جاتے مجھے کلمہ پڑھایا۔ اچھا بیٹی اس کی علامت تو بتاؤ۔ وہ حسین چہرے والا، وہ موٹی آنکھوں والا، وہ کجلی آنکھوں والا، وہ دھاری دار آنکھوں والا، وہ لمبی پلکوں والا، وہ پتلی ناک والا، وہ گلابی ہونٹوں والا، وہ بھرے رخسار والا، وہ گول گردن والا۔ جب اس نے علامات بتائی یقین آ گیا آمنہ کے لال نے کلمہ پڑھایا۔ فاصلے تیرے میرے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے نبیوں کے لیے کوئی فاصلے نہیں، کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ فاصلہ ہوتا تو حضرت عمر کی آواز یا ساریت الجبل کیسے پہنچ جاتی وہاں تک۔ اس کا مقصد ہے اللہ نے یہ کرامات اور معجزات انبیاء کے لیے، کرامات اولیاء کے لیے ظہور فرمائی ہے۔ تو میرے دوستو اتباع مصطفیٰ کریں گے نہیں کریں گے؟ مدینے والے کے غلام بنو گے نہیں بنو گے؟ وقت آ جائے بھاگو گے یا ٹھہرو گے؟ جی اچھا، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی مقرر پیدا ہوا، 6 گھنٹے بیان، 8 گھنٹے بیان کیا قادیان کانفرنس میں۔ میرے حضرت خواجہ فضل علی قریشی مسکین پوری رحمۃ اللہ صدارت فرمائی، 8 گھنٹے صدارت۔ لیکن جب وفات ہونے لگی اتنی مایوس ہوئے کہ بیان سننے کے لوگ ساری رات بیٹھے رہتے تھے، لیکن جب وقت آیا تو ایک بھی ساتھ نہیں ٹھہرا۔ 1000 دانے کی تسبیح اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کرتے کرتے اللہ کے پاس چلے گئے۔ میرے دوستو مدینے والے سے محبت کرو اور سچی محبت کرو۔ میں توبہ کے کلمات دہراؤں گا، آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں گے۔ میں نے اپنے وقت سے زیادہ لے لیا، 10 منٹ، ناراض تو نہیں بیٹھے؟ اور بھی لے لوں؟ جی لے لوں؟ آپ کا جلسہ ہے، ان سے تو پوچھو جن کا جلسہ ہے، جن کا اہتمام ہے۔ آپ تو کہیں گے میں ساری رات بولتا رہا ہوں، میں آج مسکین پرشی میں میرا ماہانہ پروگرام تھا، ماشاءاللہ جتنی آپ لوگ بیٹھے اتنی لوگ ہوں گے میرے پاس بھی جمعہ میں آج، اور الحمدللہ میں نے وہاں 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیان کیا ہے، پھر پورے 4 گھنٹے سفر کیا ہے، اور صبح کا ناشتہ کیا ہوا الحمدللہ۔ جب مدینے والے کی بات کرتے ہیں بھوک بھی گئی پیاس بھی گئی، عجیب اللہ نے عجیب طبیعت بنا دی ہے۔
جب بھی مدینے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن مجھے بھوک لگی میں نے برداشت کر لیا، اگلے دن پھر بھوک لگی برداشت کیا، کھانا نہیں ملا، تیسرا دن آیا نڈال ہو گیا گر گیا، چوتھے دن تو میں چلنے کے قابل نہیں رہا، میرا پیٹ میرے پیچھے پیٹھ کو لگ گیا، کمر کو لگ گیا، میں نے پتھر باندھے 2 3 لیکن پھر بھی میری حالت نہیں سنبھلی، میرے دل میں آیا شاید میری موت قریب ہے، تو مرنے سے پہلے پہلے محبوب کا دیدار کر لیا۔ سبحان اللہ۔ گھر کا دروازہ کھولا، فرمایا چل نہیں سکتا تھا، سینے کے بل کوہنیوں کے بل، عاشق ہیں یہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے پوچھا کرم اللہ وجہ نے، تم جانتے ہو اس امت کا سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ ہیں، آپ جیسا بہادر ہم نے تو کبھی نہیں سنا کوئی ہو اس امت میں۔ انہوں نے کہا نہیں، غلطی ہے غلطی، تمہیں دھوکہ لگتا ہے، میں نہیں ہوں، خود فرمایا میں نہیں ہوں۔ تو جو لوگ تھے موجود انہوں نے کہا پھر آپ ہی بتا دیں کون تھا؟ فرمایا اس امت کا سب سے بڑا بہادر ابوبکر صدیق تھا رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اس امت کا سب سے بڑا اعمال میں نیک بتاؤ، سب نے کہا آپ ہیں، فرمایا نہیں نہیں میں بتاتا ہوں، اور میری ساری زندگی کی عبادت ابو بکر کی ایک غار ثور والی رات، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کملی والا یہ بتائیں کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں؟ فرمایا ہاں وہ میرا عمر ہے۔ خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ کملی والا علیہ السلام نے پوچھا عائشہ خاموش کیوں ہو گئی؟ کملی والا میں سمجھتی تھی آپ میرے ابا ابو بکر کا نام لیں گے، آپ نے جو عمر کا نام لیا۔ فرمایا عمیرہ اگر تم میرے سے سوال یوں نہ کرتی اور یوں کرتی، کوئی ایسا امتی ہے جس کی نیکیاں زمین و آسمان کے خلا سے زیادہ ہوں، جس کی نیکیاں کل پہاڑوں کے حجم سے زیادہ ہوں، جس کی نیکیاں آسمانوں اور ستاروں سے زیادہ ہوں، چاند سے زیادہ ہوں اور ساری مخلوق سے زیادہ ہوں انبیاء کے بعد؟ پھر میں بتاتا ہوں تیرا باپ ابو بکر تھا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ایسے کونیوں کے بل، بات یاد رکھتے ہو بھول جاتے ہو؟ جی یاد رکھتے ہیں۔ ہاں شکوت الى بقی لسوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی فعلم اللہ نور فنور اللہ لا یعطا لعاصی۔ علم اللہ کا ہے، یہ گناہگاروں کے پاس نہیں جاتا۔ میں آپ کو ایک گر بتا جاتا ہوں، حافظہ کمزور ہو نا اپنی آنکھ کو بچائے رکھو، بد نظری سے، بد نظری سے آنکھ کو بچائے رکھو، کبھی حافظہ کمزور نہیں ہوگا۔ فرمایا چلتے ہوئے گئے ایک کوہنیوں کے بل، سینے کے بل، آپ کے گھر کا جا کے دروازہ لکڑی کا دروازہ کھل، تو تمہارے محل بنے ٹھہرے ہیں۔ اللہ کے محبوب کا گھر کچا مٹی کا بنا ہوا، 4 گز چوڑا 4 گز لمبا، چھت سر کو لگتی تھی اتنی، کوئی روشن دان نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، بارش کے پانی نے اندر جگہ بنائی، اسی سے ہوا اور روشنی ملتی تھی، سوراخ ہو گئے تھے۔ فرمایا میں نے دروازہ کھولا، چاند جیسا مکھڑا دیکھا، میری کمزوری بھی گئی، میری پیاس بھی گئی، میری بھوک بھی گئی، میں کھڑا ہو گیا جوانوں کی طرح۔ پھر میں نے عادت بنا لی، جب مجھے بھوک لگتی پیاس لگتی میں سوال نہیں کرتا تھا، صرف محبوب کا جا کے دیدار کرتا تھا، میری بھوک بھی ختم ہو جاتی، پیاس بھی ختم ہو جاتی۔ اللہ آپ کو محبوب کا دیدار نصیب فرمائے۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں۔ جو حضرات ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں فضلیہ میں بیعت ہونا چاہیں وہ نیت فرما لیں۔ جو پہلے کسی اور ملک سے بیعت ہے ان کی بیعت نہیں ٹوٹے گی، اور جو ہم سے بیعت ہے وہ تجدید فرما لیں۔ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من كل ذنب وأتوب إليه آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
واشهد ان محمدا عبده ورسولہ. مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ اللہ پاک نے قبول بھی کر لی ہے، معاف کر دیا ہے، معاف کر کے نیکیوں میں بدل دیا ہے، اور اللہ اس توبہ میں استقامت نصیب فرمائے. فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف کی، مغرب کی نماز کے بعد اللہ 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 اللہ، عشاء کی نماز کے بعد استغفار 5 گانا. نمازوں کی پابندی کریں. آخری گزارش ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزاریں. وعدہ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ پاکیزہ زندگی گزاریں گے نہیں گزاریں؟ پاکیزہ زندگی کے 2 اصول ہیں. سچ بولنا ہے، حلال کھانا. ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں. سچ بولیں گے، حلال کھائیں گے. اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا. اب ہمیں حرام سے بھی خود بچانا، حلال بھی خود عطا کرنا، اور جھوٹ اور جھوٹی مجالس سے ہمیں محفوظ رکھنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.